وَأَخَذَ اور آ پکڑا الَّذِينَ ان لوگوں کو ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، تو ان ظالموں کو آ پکڑا الصیحۃ ایک غیبی چیخ نے، ایک زور کی آواز نے آ پکڑا۔ فَأَصْبَحُوا پس وہ ہو گئے فی دیارہم اپنے گھروں میں جاثمین اوندے پڑے رہ گئے۔ ان ظالم لوگوں کو ایک زور کی آواز نے آ پکڑا، پس انہوں نے صبح کی تو اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے تھے۔ کَأَن لَّمْ گویا کہ نہ یغنوا وہ یہاں پہ آباد ہی نہ ہوئے تھے، فیہا اس میں گویا کہ وہ یہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ الا یاد رکھو انا بے شک سمود نے قوم سمود نے کفروا کفر کیا ربہم اپنے رب کا، تو یاد رکھو قوم سمود نے اپنے رب کا کفر کیا۔ الا سنو بعداً پھٹکار ہے لسمود سمود کے لیے، تو سمود کے لیے اس پر پھٹکار ہے، قوم سمود کے لیے۔ وَلَقَدْ اور بے شک جاءت آئے تھے رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور بے شک ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آئے تھے بالبشریٰ خوشخبری لے کر۔ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ قالوا وہ بولے سلاماً سلام، تو انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو سلام۔ قال تو اس نے کہا سلام سلام، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں سلام کیا۔ فما تو نہیں لبث انہوں نے دیر کی ان یہ کہ جاء لے آئے بعجل بچڑا، تو حنیذ بھونا ہوا، تو انہوں نے بھونا ہوا بچڑا لانے میں دیر نہ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے مہمان بن کر آئے انسان کی شکل میں، جو قوم لوط کی ہلاکت کی خوشخبری اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں بیٹا ہونے کی بشارت لے کر اللہ کی طرف سے آئے تھے۔ انہوں نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے مہمانداری کے طور پر ان کے سامنے بچڑے کا گوشت جسے گرم پتھروں پر سینک لیا گیا تھا لائے۔ فلما پھر جب رآ دیکھا، پھر جب اس نے دیکھا ایدیہم ان کے ہاتھ، پھر جب انہوں نے دیکھے ان کے ہاتھ لا تصل نہیں پہنچتے ہیں الیہ اس کی طرف، نکرہم تو اجنبی سمجھا ان کو، واوجس اور محسوس کیا منہم ان سے خیفتاً ڈر، تو جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس گوشت کی طرف نہیں بڑھتے تو انہوں نے اس کو اجنبی سمجھا اور ان سے خوف محسوس کیا۔ قالوا تو وہ بولے لا تخف مت ڈر، انا بے شک ارسلنا ہم بھیجے گئے ہیں الی قوم لوط قوم لوط کی طرف، تو فرشتوں نے کہا آپ ڈرے نہیں، ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس دسترخوان پر خود بھی بیٹھ گئی، تو ظاہر ہے فرشتے کھانا نہیں کھاتے، وہ کھانے سے رکے اور کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام جب تک ہم کسی کھانے کی قیمت نہ دے دیں ہم کھانا نہیں کھایا کرتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں قیمت دے دیجئے۔ انہوں نے پوچھا کیا قیمت ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرنا اور کھانا کھا کر الحمدللہ کہنا، یہی اس کی قیمت ہے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت میکائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا اور اپنے دل میں کہا کہ فی الواقعہ یہ اس قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنا خلیل بنائے۔ اب بھی جو انہوں نے کھانا شروع نہ کیا تو آپ علیہ السلام کے دل میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے۔ وامرأتہ اور ان کی بیوی قائمۃ کھڑی تھی، فضحکت تو وہ ہنس پڑی۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی پاس کھڑی سن رہی تھی اور ہنس پڑی۔ فبشرناہا تو خوشخبری دی ہم نے اسے باسحاق اور اسحاق علیہ السلام کی، ومن وراء اور بعد ان کے اسحاق یعقوب یعقوب کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی سن رہی تھی تو ہنس پڑی، تو ہم نے ان کو اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ حضرت سارہ نے دیکھا کہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی عزت و تقریب میں کھانے کھلانے میں پیش ہیں اور وہ کھانا نہیں کھاتے، تو مہمانوں کی اس عجیب حالت پر انہیں بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوف زدہ دیکھ کر فرشتوں نے کہا آپ خوف نہ کیجئے،
اور انہیں اپنے آنے کی اصل وجہ بتا دی کہ ہم انسان نہیں فرشتے ہیں، قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ انہیں ہلاک کریں۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم لوط کی ہلاکت کی خبر نے خوش کر دیا۔ اسی وقت انہیں ایک دوسری خوشخبری بھی ملی کہ اس نا امیدی کی عمر میں تمہارے ہاں بچہ ہوگا۔ انہیں یہ بھی تعجب تھا کہ جس قوم پر اللہ کا عذاب اتر رہا ہے وہ پوری غفلت میں ہے۔ الغرض فرشتوں نے آپ علیہ السلام کو اسحاق نامی بچے ہونے کی خوشخبری دی، اور پھر اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب کے ہونے کی خوشخبری بھی سنائی۔ قالت، وہ بولی، یا ویلتا، ہائے افسوس، اَأَلِدُ، کیا میرا بچہ ہوگا، وَأَنَا، اور حالانکہ میں عجوزٌ، بڑھیا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی، آئے کیا میری اولاد ہوگی، حالانکہ میں تو بڑھیا ہوں۔ وَحَاذَا، اور یہ بالی، میرا شوہر، شیئن، برا ہے، اور میرا شوہر بھی برا ہے۔ اِنَّا، بے شک، حاذا، یہ تو، لشیء، عجیب بات ہے، یہ تو عجیب بات ہے، میرا کیسا بچہ ہوگا، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، میرا شوہر بھی برا ہو چکا ہے، تو یہ تو کتنی عجیب بات ہے۔ خوشخبری سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے تعجب ظاہر کیا کہ میاں بیوی تو ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، ہماری اولاد کیسے ہوگی، یہ تو سخت حیرت کی بات ہے۔ قالوا، تو وہ بولے، اتعجبین، کیا تم تعجب کرتی ہو، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے؟ تو وہ بولے، کیا تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے تعجب کرتی ہو؟ رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے، وبرکاتہ، اور اس کی برکتوں سے، علیکم، تم پر، اہل البیت، اے گھر والو۔ تو وہ بولے، کیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر تعجب کرتی ہے، اے اہل بیت، تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ انہ، بے شک وہ، حمید مجید، تعریف کے لائق بزرگی والا ہے، بے شک وہ تعریف کے لائق بزرگی والا ہے۔ فرشتوں نے کہا، اللہ تعالیٰ کے حکم میں تعجب کی کیا بات ہے، تم دونوں کو اس عمر میں اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا، تم سے آج تک کوئی اولاد نہیں ہوئی اور تمہارے شوہر کی عمر ڈھل چکی ہے، لیکن اللہ کی قدرت میں تو کوئی کمی نہیں ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے۔ تو اے نبی کے گھر والو، تم پر اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہیں، تمہیں اس کی قدرت میں تعجب نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعریفوں والا بزرگ ہے۔ فلما، پھر جب، ذہبا، دور ہو گیا، ان ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے، الروع، خوف، ابراہیم علیہ السلام سے جب خوف دور ہوا، وجاءتہ، اور آ گئی اس کے پاس، البشریٰ، خوشخبری۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف جاتا رہا اور اس کے پاس خوشخبری آ گئی، یجادلونا، تو ہم سے جھگڑنے لگے، فی قوم لوط، قوم لوط کے بارے میں، تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے۔ مہمانوں کے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں جو دہشت سمائی تھی اب وہ جاتی رہی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے ہاں بیٹا ہونے کی خوشخبری بھی سن لی، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ فرشتے قوم لوط کی ہلاکت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام فرمانے لگے، اگر کسی بستی میں 300 مومن ہو، کیا پھر بھی وہ بستی ہلاک کی جائے گی؟ تو جبرائیل علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ اگر 40 ہوں؟ تو جواب ملا پھر بھی نہیں۔ تو پھر پوچھا اگر 30 ہو؟ کہا گیا پھر بھی نہیں، یہاں تک کہ تعداد گھٹاتے گھٹاتے 5 کے متعلق پوچھا، تو فرشتوں نے پھر یہی جواب دیا۔ پھر 1 کی نسبت سوال کیا اور یہی جواب ملا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، پھر اس بستی کو حضرت لوط علیہ السلام کی موجودگی میں تم کیسے ہلاک کرو گے؟ فرشتوں نے کہا، ہاں، ہمیں وہاں حضرت لوط علیہ السلام کی موجودگی کا علم ہے، اور اس کے اہل خانہ کو سوائے اس کی بیوی کے ہم بچا لیں گے۔ پھر آپ علیہ السلام کو اطمینان ہوا اور خاموش ہو گئے۔ اِنَّا، بے شک، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام، لحلیم، بڑے ہی بردبار، اواہ، ڈرنے والے، منیب، رجوع کرنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی بردبار، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔ یا ابراہیم، اے ابراہیم علیہ السلام، آرس، اعراض کیجئے، چھوڑ دیجئے، ان ھذا، اس بات کو، تو اے ابراہیم علیہ السلام اس بات کو جانے دیجئے، انہ، بے شک، کا تحقیق، جاء، آ چکا ہے، امر ربک، تیرے رب کا حکم، تو بے شک تیرے رب کا حکم آ چکا ہے، وَإِنَّهُمْ، اور بے شک، آتِہم،
آئے گی ان پر عذاب غیر مردود، جو ٹلنے والا نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے سوالوں کے جواب پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے رب کا حکم آ چکا ہے، جو اس نے حکم دیا ہے وہ ہو کر رہے گا، عذاب آئے گا جو کسی صورت بھی ٹلنے والا نہیں ہے۔ آپ خاموش ہو جائے، اعراض کیجئے، اللہ جو بہتر سمجھے گا وہ کرے گا۔